اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من مؤس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه ان اللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے دوسرے پارے کی سورۃ البقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجیے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی اور مفید باتیں عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا کہ جب مسلمانوں کا قبلہ بدلا بیت المقدس کی طرف سے بیت اللہ کی طرف، تو یہودیوں نے بڑا ہنگامہ برپا کیا اور مکے کے مشرکین نے بھی بڑا شور مچایا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ حاکم ہے اور حاکم کو اختیار ہے جو چاہے حکم دے، اور دین حاکم اعلیٰ کے حکم کو ماننے کا نام ہے۔ جب کہا بیت المقدس کی طرف رخ کرو تو وہ عبادت تھا، جب کہا بیت اللہ کی طرف رخ کرو تو یہ عبادت ہے۔ مگر پھر بھی مشرکین جو تھے وہ شور کرتے رہے، مسلمانوں پر اعتراضات کرتے رہے۔ آخر میں اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی تھی کہ آخری نبی کا قبلہ بیت المقدس بھی ہوگا اور بیت اللہ بھی ہوگا۔ وہ جانتے تھے مگر پھر بھی اعتراض کرتے تھے، اور اس حقیقت کو بھی اپنی کتاب میں چھپاتے تھے کہ ہماری کتاب میں ایسا کچھ نہیں لکھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، علامات، اوصاف، کمالات یہ سب پڑھتے تھے اور جانتے تھے مگر بیان نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے کوئی غریب آدمی آتا مسئلہ پوچھنے کے لیے تو اس کو اصل مسئلہ بتاتے، کوئی مالدار آدمی آتا وہ کہتا تھوڑی سی رعایت کر دیجئے، تو کچھ پیسہ لے کے اس کو آسان مسئلہ بتا دیتے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس سے پہلے کی آیتوں میں ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو تھوڑی سا پیسہ لے کر کے اللہ کے حکموں کو چھپا کر کے جو یہ مال کھا رہے ہیں، یہ مال نہیں ہے، حقیقت میں اپنے پیٹ میں
آگ بھر رہے، اور فرمایا یہ اتنے بڑے مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ ان سے بات ہی نہیں کرے گا بطور سزا کے۔ اور فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اللہ ان کو پاک و صاف بھی نہیں کرے گا کہ جہنم میں ڈالنے کے بعد گناہوں کی سزا پانے کے بعد ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے جیسے ایمان والوں کے ساتھ ہوگا، ان کے ساتھ یہ بھی نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے جس سے ان کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے گمراہی کو اختیار کیا ہدایت کے مقابلے میں۔ ہدایت پتہ تھی صحیح راستہ، پھر بھی اس راستے کو چھوڑ کر غلط راستے پر چلے، اور عذاب کو انہوں نے اختیار کیا مغفرت کے مقابلے میں۔ انہوں نے چاہا ہی نہیں کہ ہماری مغفرت ہو، اس لیے ایسے کام کرتے رہے، اور انہوں نے اللہ کی کتاب کی مخالفت کی، عناد برتا، جاننے کے بعد بھی اسے نہیں مانا، اس کی تو ایسی سزا ہونی چاہیے۔ تو یہودیوں نے جب یہ سنا تو سننے کے بعد انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، ہم لوگ بہت سارے ایسے کام کرتے ہیں جو مغفرت والے کام ہیں، اور بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو ہدایت والے کام ہیں۔ جیسے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اپنا رخ اسی قبلے کی طرف کرتے ہیں جس قبلے کی طرف اللہ نے منہ کرنے کا ہمیں حکم دیا تھا۔ یہودی مغرب کی طرف، پچھم کی طرف کرتے تھے، اور عیسائی مشرق کی طرف کرتے تھے، لہذا پھر یہ کہنا کہ اللہ بات نہیں کرے گا، مغفرت نہیں ہوگی، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ ہم تو مغفرت والے کام کرتے ہیں، ہم تو ہدایت والے کام، تو نماز پڑھتے ہیں، اور نماز بھی قبلے کی طرف پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت کو نازل فرما کر ان کی بات کا جواب دیا کہ ہدایت اور مغفرت والا کام جو تم بتا رہے ہو، یہی صرف ہدایت والا اور مغفرت والا کام نہیں ہے۔ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، پوری شریعت پہ عمل کرو تب ملے گی ہدایت اور تب ہوگی مغفرت۔ صرف ایک چیز کو لے لینا اور پوری شریعت کو چھوڑ دینا یہ ہدایت اور مغفرت کا سبب اور ذریعہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ دین کامل اور مکمل ہے۔ اس میں مسلمانوں کو بھی خطاب ہے، یہود و نصارہ کو بھی خطاب ہے۔ دین کے کسی ایک شعبے پر عمل کر لینا یہ نجات کے لیے کافی نہیں۔ دین کے جتنے شعبے ہیں، جتنے حصے ہیں، جتنے احکامات ہیں، ان تمام حکموں پر عمل کرے گا تو آدمی کو ہدایت نصیب ہوگی اور نجات ملے گی۔ دین کے شعبے کتنے ہیں؟ 5۔ کتنے؟ 5۔ آج مسلمانوں کو ان کے نام بھی یاد نہیں تو عمل کہاں سے ہوگا؟ 5 شعبے، 5 میں سے ایک شعبہ ہے عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت۔ یہ کیا ہے؟ ایک شعبہ، ایک حصہ ہے۔ جو آدمی نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، تلاوت کرے، دین کی باتیں بتائے، تو اس کے پاس دین کا ایک حصہ ہے۔ ابھی اس کے پاس کئی حصے نہیں ہیں؟ 4۔ جب 4 حصے نہیں ہیں تو وہ آدمی اپنے آپ کو دیندار اگر کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حماقت میں مبتلا ہے نا؟ 1/4 صرف ایک حصہ ہے، وہ اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہا اور لوگ بھی اس کو دیندار سمجھ رہے، حالانکہ اس کے بعد دین کے 4 حصے نہیں۔ اسی لیے اللہ، وہ ادھورا مسلمان ہے، وہ ہے تو مسلمان مگر ادھورا مسلمان ہے۔
اور مسلمان کیا ہونا چاہیے؟ پورا۔ اللہ یہی چاہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ جو تمہارے پاس ہے یہ ادھورا ہے، تم بھی اسی کو اسلام سمجھ رہے ہو اور دنیا بھی سمجھ رہی ہے کہ اسلام یہیں تک ہے بس، اس لیے غیر مسلم بھی یہی سمجھ رہا ہے اسی کا نام دین اسلام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ حالانکہ ایسے آدمی کو دیندار نہیں کہا جا سکتا۔ دیندار کے معنی دین رکھنے والا، اور مالدار کے معنی بولو مال رکھنے والا۔ ایک آدمی کے پاس صرف 1 روپیہ ہے تو اس کو مالدار کہیں گے آپ؟ بولیے، کیوں 1 روپیہ مال نہیں ہے کیا؟ مال تو ہے نا۔ اچھا 100 روپے اگر ہوں تو کہیں گے مالدار؟ کتنی دیر کے 100 روپے ہیں، ابھی غائب ہو گئے، چورن ہضم تھوڑی دیر میں۔ اگر 1000 روپیہ ہے، جس کے پاس 1000 روپیہ وہ اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہے نا؟ بتائیے، نہیں سمجھتا۔ اچھا دنیا سمجھتی ہے مالدار؟ دنیا میں نہیں سمجھتی۔ 1,00,000 روپیہ اگر ہے تو مالدار ہے وہ؟ 1,00,000 تو بہت ہوا، کہاں 1 روپیہ، کہاں 1,00,000، مگر وہ اپنے آپ کو مالدار پھر بھی نہیں سمجھتا، اور دنیا بھی نہیں سمجھتی۔ ارے ہے یا نہیں؟ لیکن دین کے معاملے میں معاملہ الٹا ہے کہ ایک شعبہ دین کا ہمارے پاس ہے، ہم بھی اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہے ہیں اور دنیا بھی سمجھ رہے ہیں۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ غلط فہمی میں مبتلا ہے ہم۔ وہ شعبے کیا ہیں؟ سب سے پہلا شعبہ دین کا ہے عقائد، اسی کو کہتے ہیں ایمان۔ یہ بنیاد ہے، پوری بلڈنگ اسی پہ قائم ہے۔ اگر ایمان خطرے میں پڑ جائے اور 85 عمرے ہوں اور 75 حج ہوں اور خوب دولت بہاتا ہو اور نفلی روزے بھی رکھتا ہو اور نفلی نمازیں بھی پڑھتا ہو، کوئی عبادت اللہ کے وہاں قبول ہی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ بیس قائم ہے۔ جس بیس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ بنیاد ہی نہیں ہے، ہوا میں۔ کوئی محل کہیں تعمیر ہوتا ہے؟ نہیں تعمیر ہوتا۔ تو پہلی چیز ہے عقائد، اعتقادات، ایمان۔ ایمان کے بعد دوسری چیز ہے عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، یہ سب کیا ہے؟ عبادات۔ تیسرا شعبہ ہے معاملات، لوگوں سے لین دین کرنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا۔ نکاح بھی اس میں آتا ہے، کاروبار بھی اس میں آتے ہیں، دکانداری بھی اس میں آتی ہے، ٹھیکیداری بھی اس میں آتی ہے، معاملات۔ چوتھا شعبہ ہے معاملات کے بعد اخلاق۔ کیا ہے؟ اخلاق۔ اخلاق کا مطلب یعنی دل اس کا پاک ہو، دل میں نجاست نہ ہو۔ کپڑے تو پاک ہیں، چہرہ بھی پاک ہے، وضو کر کے آیا، مگر دل اس کا بڑا ناپاک ہے۔ دل میں نجاست ہے، کاہے کی؟ تکبر کی، حرص کی، لالچ کی۔ زکوٰۃ دینے کا جی نہیں چاہتا، مجبوراً دے رہا ہے۔ حرص ہے، لالچ، حسد ہے اس میں، دوسرے کی ترقی کو دیکھ کے جل رہا ہے، اللہ پر اعتراض کر رہا ہے، اللہ اس کو زیادہ دیا، ہم کو آپ نے کم دیا، حالانکہ ہم زیادہ کے مستحق تھے۔ ارے ہے یا نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟
اخلاقیات، اس میں بڑے بڑے لوگ مبتلا ہیں، بڑے بڑے لوگ مبتلا ہیں۔ تکبر نمازی میں بھی ہوتا ہے اور بے نمازی میں بھی ہوتا ہے۔ بے نمازی میں کم ہوتا ہے، نمازی میں زیادہ۔ کیوں؟ بے نمازی یہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے، مگر ہم پڑھ نہیں رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں۔ اور نمازی آدمی میں تکبر زیادہ، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم تہجد پڑھتے ہیں، یہ تو فرض بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، دوسرے کو حقیر و ذلیل سمجھ رہا ہے، یہی تو تکبر ہے۔ تم اگر پڑھتے ہو تو خدا پر احسان نہیں ہے، خدا کا احسان تمہارے اوپر ہے کہ اس نے تمہیں نماز پڑھنے کی توفیق دے دی۔ اور وہ اگر نہیں پڑھ رہا ہے تو اللہ نے اسے توفیق نہیں دی، اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ اللہ آپ سے توفیق چھین لے، اس کو توفیق دے دے، وہ نمازی ہو جائے گا۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے میں یہ عیب زیادہ پیدا ہوتا ہے، یعنی نیکی کام کرنے کے بعد تکبر پیدا ہوتا ہے، اور تکبر جب پیدا ہوتا ہے تو تکبر کرنے والے کی سزا جہنم ہے۔ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوا تو جنت میں نہیں، کیوں؟ جنت پاک لوگوں کی جگہ ہے اور اس کا دل بولو ناپاک۔ اور عبادت کے ذریعے سے جو تکبر پیدا ہوتا بہت خطرناک ہے، اس کا علاج ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ تو سمجھ رہا ہے ہم عبادت کر رہے ہیں۔ وہ ایک صاحب تھے، الا یہ کہ کسی اللہ والے سے مرید ہو جائے، اس سے اپنی حالت بتائے تو وہ علاج کرے گا، آدمی میں تکبر نہیں پیدا ہوگا، بیلنس رہے گا۔ اور اگر کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ نہیں ہے تو تکبر پیدا ہوگا۔ ایک صاحب گئے اور انہوں نے 40 دن اللہ کے راستے میں لگائے، یہ بڑی قربانی ہے، گھر چھوڑا، اپنا خرچہ، دین کی خاطر نکلے، وہاں نمازیں پڑھیں، تہجد پڑھا، دعائیں سیکھیں، اللہ کو یاد کیا، سارے نیک کام کیے، ارے ہے نہیں نیک کام۔ اور اتنا زبردست اثر ہوا کہ 40 دن کے بعد جب آئے تو ہر آدمی سے وہی دین کی باتیں، ارے ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ صاحب جب آئے تو انہوں نے کہا اچھا اب سمجھے کہ دین کیا ہے، جب تک نہیں ہم گئے تھے ہمیں نہیں، اب سمجھے کہ دین کیا ہے۔ یہ جتنے مولوی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مدرسوں میں، اے سی میں اور پنکھے کے نیچے یہ جو پڑھا رہے ہیں، ان میں سے کوئی دیندار نہیں۔ دین کا کام تو یہ ہے، ہم نے کیا ہے دین کا کام۔ کتنے دن میں یہ خناس پیدا ہو گیا؟ 40 دن میں۔ اب مگر وہ تھے مرید ایک آدمی کے، ایک بزرگ کے، اور جب آدمی کسی سے مرید ہو، مریدی کوئی رسمی رواجی چیز نہیں ہے، 4 حق مرشد کے ہیں تو عمر بھر رکھ ان کو یاد۔ پیر کے 4 حق ہوتے ہیں مرید پر، کہ اتباعو، اطلاعو، اعتقادو، اعتماد۔ ایک تو اتباع، جو پیر کہے وہی کرنا ہے۔ دوسرے اعتقاد، کہ یہ جو بات بتائیں گے وہ صحیح بتائیں گے، غلط نہیں بتائیں گے ہمیں، ہیں عظمت ان کی دل میں ہو، یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے قریب ہیں، اللہ کے محبوب بندوں میں سے ہیں۔ اعتقاد ہو، اعتماد ہو، ہم اگر کوئی عیب کی بات ان سے بتائیں گے، اپنا عیب، اپنی برائی، اپنی کمی، تو یہ سارے محلے والوں سے نہیں کہیں گے، یہ کسی سے نہیں کہیں گے، یہ راز ہوگا جو ان کے سینے میں دفن ہوگا، اور یہ مریض کی طریقے سے علاج کی کوشش کریں گے۔ مرض کو حقیر سمجھیں گے، مریض کو
حقیر نہیں سمجھے گا، چاہے جتنا گناہ میں مبتلا ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں لوگ علاج کے لیے آتے تھے، اور عجیب تھی وہ علاج کی دکان، ہر طرف سے آ رہے ہیں طالبان درد دل، خانقاہ اشرفی ہے یا دکان درد دل، درد دل کی دکان تھی۔ علماء، عوام، رؤساء، نواب سب چلے آ رہے ہیں علاج کرانے کے لیے حضرت کے وہاں۔ حضرت ان کا علاج کیا کرتے تھے۔ ان کے وہاں ایک نواب صاحب آئے علاج کے لیے، اور نواب صاحب نے یہ سوچا کہ تکبر بڑی خراب چیز ہے، اور میں ہوں نواب، میرے اندر تکبر بہت ہے، لہذا تکبر والا جنت میں جائے گا نہیں، تکبر کے علاج کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو بیمار سمجھا تو علاج کے لیے آئے۔ ہم سب میں تکبر بھرا ہوا ہے، مگر ہم اپنے آپ کو بیماری نہیں سمجھ رہے۔ دوسرے کی برائی کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں، اس کو کم سمجھ رہے ہیں؟ ارے ہے یہ نہیں، تکبر بھرا ہوا ہے، دکھ نہیں رہا ہے۔ وہ ہم فقیر ہو کر کے تکبر، اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھ رہے، تکبر میں مبتلا ہیں۔ وہ نواب تھے، ان کو فکر تھی۔ خیر وہ آئے حضرت کی خانقاہ میں، تو انہوں نے کام کیا کیا یہ دیکھیے۔ جتنے نمازی آتے تھے مسجد میں، جب نمازی مسجد میں آتا ہے تو جوتے چپل کدھر اتارتا، ان کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، مسجد کی طرف ہوتا ہے، اور جب واپس جاتا ہے تو راستے کی طرف ہوتا ہے۔ تو جب جماعت میں لوگ مصروف ہو جاتے تو نواب صاحب سب کی چپلیں اور سب کے جوتے، چاہے کسان ہو، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، سب کے جوتے سیدھے کرتے۔ کاہے کے لیے؟ تکبر ہے یہ ختم ہو جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک دن نظر پڑ گئی، آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں نواب صاحب؟ کہنے حضرت تکبر میرے اندر ہے، اس کا علاج کر رہا ہوں۔ تو حضرت نے ڈانٹا، یہ تھا اصلاح کا طریقہ۔ فرمایا نوابی آپ کی یہاں بھی نہیں گئی، نوابی آپ کی یہاں بھی نہیں گئی، آپ مریض بن کر کے آئے ہیں اور نوابی پھر بھی لے کے آئے، یعنی اپنا علاج خود کر رہے ہیں آپ۔ تو آپ کو آنے کی یہاں ضرورت کیا تھی؟ یہی والی ٹیبلٹ کھا لیتے، ڈاکٹر کی کیا ضرورت پہ؟ ارے ہے نہیں۔ فرمایا یہ نہ کرو جو ہم بتائیں وہ کرو۔ بڑے بڑے علماء صلحاء جانے کے بعد کہتے تھے دین اب ہمیں سمجھ میں آیا۔ انسان بناتے ہیں اللہ والے لوگ، جو اللہ والوں کا ہاتھ تھام لیتا ہے وہ ڈس بیلنس نہیں ہوتا۔ وہ صاحب جب ان بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ہمارے علاوہ دین کا کام نہیں کر رہا ہے۔ اب پتہ چلا کہ دین کیا ہے، اور جتنے مولوی ہیں، یہ جو فتوے دینے والے ہیں، جو فیصلے کرنے والے ہیں، یہ سب پیسے لے لے کے، تنخواہیں لے لے کر کے مسئلے بتا رہے ہیں۔ یہ کوئی دیندار ہوئے؟ ہم اپنا خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ ان کا سنو، تم نے اپنے آپ کو ان سب سے بڑا سمجھا اور سب کو حقیر سمجھا۔ تم کتنے بڑے متکبر ہو، کتنے بڑے ناپاک ہو، تمہارا دل ناپاک ہو گیا، تم اس کو کمال سمجھ رہے ہو۔ دین کا کام کرنے کے بعد عاجزی آنا چاہیے، دوسرے کا احترام ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ حلال ہے یا حرام، یہی تو دین ہے۔ بھئی حرام تو بچیں گے، حلال ہے تو ہم اسے استعمال کریں گے۔ یہ کون بتائے گا؟ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے نا، مجھے دوائیں بھیج رہے ہیں، یہ مفتی تو بتائیں گے نا۔ یہ دین ہے یا نہیں؟ شریعت کے حکموں کو بتانا دین ہے یا نہیں؟ بتائیے۔ جو لوگ، دین کی سب سے بڑی کتاب کون سی ہے؟ بتائیے۔ جس پر دین کا مدار ہے، دین کی بنیاد اور اساس ہے،
جو آدمی دین کی یہ کتاب کسی مکتب میں مدرسے میں بیٹھ کر کے پڑھائے تو وہ دین کا کام نہیں کر رہا ہے. بولیے, نہیں کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا تھا بتائیے آپ؟ اللہ کے نبی نے جو کتاب پڑھائی تھی وہ کون سی کتاب تھی؟ یہی قرآن پاک تھا. الفاظ آپ نے پڑھائے، معنی آپ نے سکھائے، احکامات آپ نے سکھائے، دقائق باریکیاں آپ نے بتائیں. آج ان کے وارثین یہی تو کام کر رہے ہیں. اور آپ نے کیا کیا؟ جو ذرا سی پی کے بہک گیا اسے مے کدے سے نکال دو. ہوشی میں نہیں، ذرا سا اللہ اللہ کرنے لگے اور اس کے بعد پھر فتوے شروع. ارے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، یہ کمی ان کی نہیں ہے. یہ کمی کیا کوئی سنبھالنے والا نہیں. وسیم ہم بھی بکھرنے کا حوصلہ کرتے، جو کوئی ہوتا ہمیں بھی سنبھالنے والا. کوئی سنبھالنے والا ہے ہی نہیں. ایسے نہ معلوم کتنے برباد ہو گئے. اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگے اور دوسروں کو ذلیل سمجھنے، تکبر کرنے لگے، علماء کو حقیر سمجھنے لگے، ذلیل سمجھنے لگے. یہ دین کا کام ہی نہیں کرتے، ہم اکیلے دین کا کام کر رہے ہیں. آپ بتائیے، سوچئے، تصور کیجئے. جو ائمہ، جو امام حضرات ہیں جن کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ تنخواہ لیتے ہیں. کل یہ تنخواہ لے کے نماز پڑھاتے ہیں، یہ کوئی دین کا کام تھوڑی نہ ہوا. ارے نماز پڑھنا فرض ہے، نماز پڑھانا بولو فرض نہیں ہے. اور نماز پڑھنا فرض ہے اور ایک ہی مسجد میں پڑھنا فرض نہیں. جب وقت ملے جہاں ملے نماز پڑھ لو. یہ بیچارہ امام پابند ہے، تمہیں یہیں پڑھنا ہے اور تمہیں پڑھانا بھی ہے. امام صاحب ایک دن اتفاق سے نہیں آئے، اب سارے لوگ پیچھے دیکھ رہے ہیں، کوئی مصلی پہ کھڑا ہونے والا نہیں. یہ نمازیں جن کی ابتدا میں آپ ادا کر رہے ہیں، ان کو آپ تنخواہ دے رہے ہیں. کتنی تنخواہ دے رہے ہیں آپ؟ کتنی؟ 5,000 بھی نہیں ہے. آپ کو اعتراض ہے تو ایسا کیجئے، یہ تو دین کا بہت بڑا کام ہے. آپ کو اماموں کا درجہ معلوم ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہم ارشد الائمۃ واغفر للمؤذنین. اے اللہ اماموں کو ہدایت عطا فرما اور اے اللہ مؤذنوں کی مغفرت فرما دے. حضرت فاروق اعظم نے جب یہ حدیث سنی تو حضرت فاروق اعظم نے کہا، اے اللہ اب اس کے بعد آکاش کی میں مؤذن ہوتا، میں عمرہ بھی نہیں کرتا جب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ اتنا بھاری عمل ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا، اے نبی آپ نے اتنے فضائل بیان کر دیے مؤذن کے، اب تو لوگوں میں لڑائی ہوگی، تلواریں نکل آئیں گی، ہم دیں گے اذان. آپ نے فرمایا، عمر ایک زمانہ آنے والا ہے جو اذان کہے گا لوگ اس کو بہت حقیر اور ذلیل سمجھیں گے. بڑے لوگ نہیں کہیں گے اذان، ان کی پوزیشن نہیں خراب ہو جائے گی. آپ بتائیے علامات قیامت میں سے ہے یا نہیں؟ سردی ہو، گرمی ہو، جاڑا ہو، برسات ہو، مؤذن کا کام کیا ہے؟ وقت پر آ کر کے اذان کہنا ہے. آپ نے 5,000 روپے آپ کریں، یہ پیسے لے کے اذان کہتے ہیں. تو اگر آپ اتنے دیندار ہیں تو ایسا کیجئے، پھر اپنے بیٹے کو مؤذن بنا دیجئے، مؤذن. 5,000 روپے ملیں گے. اور جب کوئی رشتہ آپ کے گھر پہ آئے اور پوچھا جائے آپ کا لڑکا کرتا کیا ہے، کہنا اذان کہتا ہے، فوراً منظور ہو جائے گا. منظور ہو جائے گا نا. اچھا کیا کرتا ہے؟ کل امامت کرتے ہوں تو لوگ راضی ہو جائیں گے. زبانیں کتنی بڑی بڑی ہیں، ان پہ اعتراض کر رہے ہو، جن کی وجہ سے ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، جن کی وجہ سے مسجدیں آباد ہے. یہ تو فتویٰ ہوا کہ پیسہ لے کر کے نماز پڑھانا ناجائز.
تو فتویٰ ہوا. یہ فتویٰ دینا آپ کا کام کب سے ہو گیا؟ یعنی مفتی جو ہے پہلے عالم ہوتا ہے اور عالم ہونے کے بعد 2 سال اور وہ مشق کرتا ہے پھر فتویٰ دینے کے لائق ہوتا ہے. آپ کتنے دن میں ہو گئے فتوے کے لائق؟ آپ بتائیے. سوچیے آپ کس کو سر قلم کر دیا آپ نے، کس کے اوپر آپ نے انگلیاں اٹھا دی. تو غرضے کی وہ بزرگ صاحب جو تھے جب انہوں نے اپنے مرید کو ڈانٹا، یہ کیا تم کیا کر رہے ہو، یہ تم نے کیا کیا، اس سے پہلے تم اچھے تھے، تکبر تمہارے اندر نہیں تھا، تو تکبر تمہارے اندر پیدا ہو گیا، تم علماء کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہو، توبہ کرو. خیر انہوں نے توبہ کر لی بیچاروں نے، اس کام میں بھی لگے اس کام میں بھی لگے، ان کا بھی احترام ان کا بھی احترام. پھر یہ نہیں رہا کہ صاحب کہ ڈاکٹر تو بس ایک ہی ڈاکٹر کی ضرورت ہے سب کو، ہے نا. ایک ڈاکٹر ہے ہڈی کا، تو آپ کے پیٹ میں درد ہوا آپ کہاں جائیں گے؟ ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس نا. ڈاکٹر آپ ہیں آپ کو برین ہیمریج ہو گیا، کہلے چلیے ہڈی کے ڈاکٹر صاحب کے پاس. ہے ہارٹ اٹیک ہوا، اللہ نہ کرے، کون سے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے؟ ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس، ہے نا. کان کا ڈاکٹر، کان میں تکلیف کا ہڈی کا ڈاکٹر، حلق میں تکلیف ہڈی کا ڈاکٹر. دنیا میں کوئی کرتا ہے یہ؟ بہت سی چیزوں کے ڈاکٹر ہیں اور سب کی ضرورت ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب 1000 روپے فیس لیتے ہیں، بتائیے، اس کے بعد دوا لکھتے ہیں، فائدہ نہیں ہوگا. جو پیسے لے لے فائدہ تھوڑی ہوتا اس سے. 1000 آپریشن کے ہیں، 10,000 آپریشن کے پیسے لے لیتے ہیں، فائدہ نہیں ہوگا. پھر کیوں جا رہے ہو ان کے پاس، کیوں دے رہے ہو؟ سب اپنی طرف سے. وہ اگر لے رہے تو ناگوار بھی نہیں گزر رہا ہے. یا 5,000 ہیں، وہ بھی دینے میں کبھی وقت پہ مل رہے کبھی نہیں مل رہے. بڑا حال اماموں کا خراب. کمیٹی والے جو کچھ کرتے کرتے جو پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی احساس نہیں. کاہے کا؟ جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کی بیوی ہوں گے، بچے ہوں گے. ہمارے بیٹے کی اگر تنخواہ 5,000 تو میرے بیٹے کا رشتہ نہیں آئے گا، اس کا خرچ نہیں چلے گا، ان کا کیسے چلتا ہوگا؟ ارے کمیٹی سے لینا دینا کیا، ہم کچھ ان کی مدد کریں. اور اگر وہ مستحق ہیں زکوٰۃ کے، اتنے قریب ہیں، تو سب سے اعلیٰ درجے کا مصرف ہے کہ اماموں اور مؤذنوں کو دیے جائے زکوٰۃ. یہ دین کا کام کر رہے ہیں، بڑی قربانی ہے ان کی. مستحق نہیں ہے تو عطایا، ہدیہ اور تحفہ کبھی دینا. حدیث میں ہے کہ جس آدمی کا پڑوسی بھوکا ہو وہ آدمی مومن نہیں. کون پڑوسی ہو؟ کون پڑوسی ہو؟ مسلمان کوئی ہو. اچھا امام اگر بھوکا ہو تو؟ امام کو اگر دوا کی ضرورت ہو تو آپ کی تہجد آپ کو بچا لے گی؟ آپ مومن کامل ہیں. تو غرضے کی بات کہاں پہنچی؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دین کے شعبے یہودیوں نے کیا سمجھا کہ صاحب ہم مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، عیسائیوں نے کہا، اور یہودیوں کا مغرب کی طرف پڑھتے ہیں، پھر ہماری مغفرت کیوں نہیں ہوگی؟ ہم بڑے دیندار ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ دینداری خالی پورب و پچھم کی طرف نماز میں منہ کرنے میں نہیں ہے. دین کے شعبے اور بھی ہیں، دین کے حصے اور بھی ہیں. کتنے شعبے ہیں دین کے؟ 5. کتنے ہم نے بتائے؟ یہ بھی یاد نہیں رہا. اتنا مضبوط یادداشت ہے، ابھی بتایا تھا اور یاد ہی نہیں رہا. ابھی سنیں گے کیا کیا ہیں تو اور نہیں یاد ہوگا. اسی لیے ہر آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ فرض نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے کیا پڑھو گے؟ یا قویو یا قویو 11 مرتبہ، تاکہ یادداشت تو موضوع ابھی سنا ابھی بھول گئے. 5 شعبے. پہلا شعبہ عقائد، ایمان صحیح ہو، عقیدے صحیح ہو، یہی بنیاد ہے.
ورنہ عمارت اوپر نہیں بن سکتی۔ دوسرے عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تلاوت وغیرہ۔ تیسرا شعبہ معاملات، لین دین، کاروبار، اجارہ داری، ٹھیکے داری ہے، نکاح، مہر کا دینا۔ تو اسی طریقے سے چوتھا کیا بتایا تھا؟ اخلاق۔ اخلاق میں کیا چیز آتی ہے؟ تکبر نہ پیدا ہو دل میں۔ اور ہیں ہم تہجد گزار مگر تکبر بھی ساتھ میں ہے، تو سیدھے پکے جنتی ہیں نا پھر؟ بولیے کیسے جنت میں جائیں گے ہم؟ اور یہ مرض ایسا ہمارے اندر تکبر ہے یا نہیں؟ جس کا آدمی کے اندر تکبر ہوتا ہے وہ کبھی اپنے آپ کو متکبر نہیں کہتا ہے۔ جو آدمی پاگل ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کبھی پاگل کہتا ہے؟ کبھی نہیں کہتا ہے۔ جو آدمی سو رہا ہو، اگر آپ اس سے کہیں سو رہے تو کہے جی نہیں۔ متکبر آدمی تکبر ہے عالم میں، حافظ میں، قاری میں، امام میں، دین کا کام کرنے والے میں، عام آدمی میں، مرد میں، عورت میں بہت بڑا عیب ہے، ام الامراض۔ مگر یہ مرض پتہ کیسے چلے گا؟ شوگر اگر بیلنس نہیں رہا، ہائی ہے تو پتہ چلے گا، لو ہے تو پتہ چلے گا، مشین لے آئیں گے، جا کے چیک کرا لیں گے، دل کی رگیں چوک ہیں یا صحیح ہیں یہ معلوم ہو جائے گا، ہارٹ بیٹ کیسی ہے سب پتہ چل جاتا ہے۔ مگر تکبر ہے یا نہیں اس کا چیک اپ کہاں ہوتا ہے کوئی؟ ارے دیکھی کوئی دکان، کوئی ڈاکٹر دیکھا؟ ہوتا ہے مگر ہم لوگوں کو پتہ نہیں۔ کوئی چیز ہم لوگوں کو چاہیے ہو اور پتہ نہ ہو کہاں ملتی ہے تو ہم لوگ کسی دوسرے سے نہیں پوچھتے ہیں نا، یہ چیز کہاں ملے گی؟ کہ لاٹوش روڈ پہ، یہ کہاں ملے گی؟ امین آباد میں۔ مگر یہ تکبر کی جانچ کہاں ہوگی؟ ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو اس کا علاج کہاں ہوگا؟ اللہ والوں کے ہاں، بزرگان دین کے یہاں، اولیاء اللہ کے وہاں۔ پتہ ہے آپ کو حضرت خواجہ اجمیری نے علاج کیا تھا، 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ کتنے؟ 90,000 نہیں، 90 لاکھ۔ حضرت نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ، جنید بغدادی، باعدید بستانی، شیخ عبد القادر جیلانی، یہ سارے لوگ روحانی معالج تھے، یہ علاج کیا کرتے تھے۔ اور اخیر یہ تو پرانے لوگ ہیں، کہ نئے زمانے میں دیکھیے مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کے نام بتا رہے ہیں جو سارے ڈاکٹر دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب ہم کہاں جائیں؟ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو تقوی پیدا کرو، تکبر سے بچو، نفاق سے بچو، حرص سے بچو۔ اے اللہ کیسے بچیں؟ آپ نے کہہ دیا بچو، اللہ قرآن میں طریقہ بھی بتاتا ہے، جب کوئی حکم دیتا ہے تو طریقہ بھی بتاتا ہے۔ کیا طریقہ بتایا؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کے جو نیک و متقی بندے ہیں ان کے ساتھ رہو۔ ان کے ساتھ جب رہو گے تو کیا ہوگا؟ تقوی تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ یہ حکم جو اللہ نے دیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور نیک لوگوں کے ساتھ رہو، یہ کتنے دن کے لیے اللہ میاں نے دیا تھا؟ بولو کب تک کے لیے دیا ہے؟ قرآن کا یہ حکم کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک۔ اس کا مطلب قیامت تک ایسے نیک لوگ رہیں گے جن کے ساتھ رہنے سے ہماری زندگی میں انقلاب پیدا ہوگا اور ہم واقعی دیندار بن جائیں گے۔ واقعی بڑے بڑوں سے غلطیاں ہو جاتی۔ ایک صاحب آئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں، اور وہ خلیفہ تھے باقاعدہ۔ خلیفہ جانتے ہیں؟ خالی مرید نہیں، دوسروں کی اصلاح کرنے والا۔ ان کے ساتھ میں ایک بچہ بھی تھا۔
تو حضرت نے پوچھا کیسے آئے؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ حضرت نے پوچھا کیسے آئے؟ کل ٹرین سے۔ اچھا، کہا اس بچے کا ٹکٹ لیا تھا آپ نے؟ کہنے حضرت اس کا تو نہیں لیا تھا۔ کیوں؟ آپ کو نہیں معلوم ہے 13 سال کا جو بچہ ہے اس کا پورا ٹکٹ لگتا ہے، آپ نے نہیں لیا؟ کہنے دیکھنے میں یہ 13 سال کا نہیں لگتا ہے۔ حضرت نے فرمایا اس کا مطلب تم نے دین سمجھا ہی نہیں، اور لاؤ، اور وہ خلافت نامہ پھاڑ کے پھینک دیا۔ تو دین کیا خالی نماز روزہ تھوڑی ہے؟ دھوکہ بھی نہ دو کسی کو۔ لگ رہا ہے دیکھنے میں بچا لیا آپ نے پیسے، حالانکہ واجب تھا وہ پیسے دینا آپ کو۔ ایسے نہ معلوم کتنے مسائل ہیں۔ تو اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے یہ مت سوچو، کیا کہا؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اللہ فرماتا ہے کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ اپنا منہ کر لو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، پچھم کی طرف یا اتر کی طرف، اور رخ کاہے میں کیا جاتا ہے؟ نماز میں۔ خالی نماز پڑھ لینا ہی دین نہیں ہے، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی۔ پھر دین کیا ہے اے اللہ؟ اللہ فرماتا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ دین کئی شعبوں کا نام ہے؟ 5۔ ہم نے کتنے بتائے؟ 4 ہی تو بتائے ابھی۔ وہ کہہ رہے 3، دیکھیے ہے کتنے رکعتیں ہوئیں؟ اختلاف ہو رہا ہے، ایسے نمازیں پڑھیں۔ 4 ہوئے ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق۔ 5ویں چیز کیا؟ معاشرت۔ معاشرت کے معنی لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ، بیوی کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، استاد کے ساتھ، کسٹمر کے ساتھ، اور بیچنے والے کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ، مسافر کے ساتھ، پاس بیٹھنے والے کے ساتھ۔ یہ ایسا شعبہ ہے جو بالکل مظلوم ہے، یعنی دیندار آدمی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین کی بات نہیں۔ اور یہ کون کر رہا ہے حرکتیں پتہ ہے آپ کو؟ نمازی۔ بے نمازی تو چھوڑیے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ سردیوں میں لوگ وضو کر کے آتے ہیں، اور جب وضو کر کے آتے تو آستینیں کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ اوپر چڑھا لیتے ہیں نا، اور بھیگے بھیگے ہاتھ ہیں ان کے، وہ آستین نیچے نہیں اتارتے ہیں، ایسے ہی نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اگر آستین اپنی اتاریں گے تو ہماری آستین سوکھ جائے گی۔ اچھا، بھیگ جائے گی، ہماری آستین بھیگنے نہ پائے، اسی لیے آستین نہیں اتارتے۔ لیکن جو بغل میں کھڑا ہوا ہے اس کے اپنے گیلے گیلے ہاتھ لگا رہے ہیں آستین میں، تاکہ ہماری نہ بھیگے، اس کی بھیگے۔ یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بتاؤ، نہیں ہوتا ہے؟ یہ اذیت پہنچا رہے ہیں آپ، یہ حرام ہے، یہ مسجد میں کر رہے ہیں آپ نمازی ہیں۔ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا شوق ہے، آئے مگر دیر سے۔ اب اس کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے 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 آگے پہنچ گئے۔ یہ دینداری سمجھ رہا ہے، مگر یہ دین کی سمجھ نہیں، دیندار تو ہے، دین کی سمجھ اس کے پاس نہیں۔ اس لیے کہ اگلی صف میں نماز پڑھنا یہ مستحب ہے، افضل ہے، لیکن وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر جانا یہ حرام ہے۔ کیا یہ حرام ہے؟ اور حرام کیا ہے؟ سوچیے آپ، بڑا جرم ہے، اور وہ تو چھوٹا تھا، ایک کام تھا مستحب کام، اس کے لیے حرام کام کر لیا۔ بتائیے اللہ تعالیٰ کی مقبول و محبوب بندے ہو پائیں گے؟ کہا کہ صاحب پیر اٹھا کے ہم نکلتے ہیں، کسی کے پیر
لگتا تو ہے ہی نہیں، کسی کے پیر لگتا نہیں ہے، تو پھر کہاں تکلیف ہوئی؟ آپ کو کیا پتا؟ کوئی آدمی اگر آپ کے سر کے اوپر اپنا پیر اونچا کر کے یہ چپل ہاتھ میں لے کر کے نکلے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا نا؟ اچھا لگے گا نا؟ ارے بولو، خراب لگے گا، تکلیف ہو رہی ہے آپ کو۔ مسلمان کو جو تکلیف پہنچائے یہ کیا ہے؟ یہ کیسا مسلمان؟ مسلمان کے معنی سلامت رہنے والا، دوسروں کو سلامت رکھنے والا، یہ تو اذیت پہنچا رہا ہے۔ اذیت پہنچانا بچھو کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اس کو پال لیجئے آپ بچھو کو، اور بچھو جو ہے اپنی ماں کو تکلیف نہیں پہنچاتا نا، ماں ہو یا باپ ہو، ہے دودھ پلانے والا ہو، پالنے والا ہو، کسی کو معاف نہیں کرتا۔ بچھو بنے ہوئے ہیں، نمازی بے نمازی، اپنے پرائے، غیر اجنبی، مسلمان غیر مسلم، کوئی بچے ہی نہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک صاحب کو، وہ آ رہے ہیں دیر میں اور گردنیں پھلانگتے وہ بڑھ رہے، آپ نے فرمایا اجلس فقد آذیت الناس، بیٹھ جاؤ، تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی۔ اس کے علاوہ اب استنجے خانے بھی مسجد میں ہوتے ہیں، نہیں ہوتے؟ اور وضو خانہ بھی ہوتا ہے، واش بیسن وغیرہ اپنے گھر پہ بھی ہوتا ہے۔ مسجد کے جتنے بھی استنجے خانے ہیں وہ بالکل چمچماتے ہیں، بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں نا؟ ارے بولو، بہت صاف ہوتے ہیں نا؟ سوچ رہے ہیں ارے صاف ہوتے ہیں، اب وہ ہنس رہے ہیں، صاف ہوتے ہیں؟ کہہ رہے ہاں۔ مسجد کے بیت الخلا، استنجا خانے اور مسجد کا وضو خانہ عام طور پر گندا ہوتا ہے۔ کیوں گندا ہوتا ہے؟ شیٹ گندی کیوں ہوتی ہے؟ جو لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ سب یہودی ہیں نا؟ ارے بولو، عیسائی ہے نا؟ وہ دوسرے محلے سے آتے ہیں سب۔ اچھا، بے نمازی لوگ ہوں گے وہ سب؟ نمازی پانی ڈال نہیں سکتے، جب وہ گندا دکھے گا دوسرے آدمی کو تو اس کو بہت خوشی ہوگی نا کہ ہم سے پہلے کوئی گندا کر گیا۔ بتائیے، برا لگے گا نہیں لگے گا؟ اذیت پہنچا رہے نہیں پہنچا رہے ہیں؟ اچھا، اور آپ کا جو بیت الخلا اپنا ہے نجی گھر کا، اس کے اوپر گندگی دکھے گی آپ کو؟ بولیے، وہاں نہیں، وہ آپ کا اپنا ہے تو آپ نے اسے صاف رکھا، یہ اللہ کے گھر کا ہے، آپ ہی سے استعمال کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ معاشرت کے خلاف۔ معاشرت کا شعبہ بہت بڑا ہے، ایک دوسرے کو اذیت پہنچانا۔ کیا کہا؟ پڑوس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ غیر مسلم آدمی، آپ کو سگریٹ پینا ہے، آپ نے سگریٹ جو پی اس کو دھواں ناگوار ہوا، یہ کیا ہے؟ دین ہے یہ اسلام ہے۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور پڑوس میں جو بیٹھنے والا ہے اس کا بھی خیال رکھو۔ کہاں؟ جلسے میں، آفس میں، بس پر، ٹرین پر، پلین پر، رکشے پر، اس کا بھی خیال رکھو، اذیت نہ پہنچاؤ۔ یہ چیز مسلمان جائے، یہ بھی کوئی دین کی بات ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی دین ہے، ارے سمجھتے ہیں؟ پھر اس کے بعد شادی، اس میں جو رسمیں ہیں وہ تو ہیں، لیکن بارات جو جاتی ہے وہ کئے بجے جاتی ہے؟ بالکل عشاء کے فوراً بعد سب لوگ چلے جاتے ہیں میری جاننا۔ کئے بجے جاتے ہیں؟ 12 بجے۔ اور اس کے بعد جب جاتے ہیں تو پھر گولے داغتے ہیں تاکہ جو لوگ سو رہے ہیں وہ سب اٹھ جائیں، جو مریض ہیں وہ دہل جائیں، بچے ڈر جائیں۔ مسلمان ہو یا غیر مسلم کوئی مسئلہ ہی نہیں۔
پھر اس کے بعد جو صاحب جا رہے ہیں، کوئی پہلے پہنچ گیا، اب اس کے لیے بڑی مشکل ہے، اس لیے کہ ابھی صاحب ہی نہیں آئے، ابھی صاحب نہیں، ابھی بارات نہیں آئی۔ اور بارات والے بھی کیا کریں، وہ آدمی چاہتا ہے کہ وقت کے اوپر پہنچیں۔ جو مہمان ہوتے خاص وہ اپنی اہمیت دکھاتے ہیں، دیکھیں ہمیں چھوڑ کے جائیں گے یا ہمیں لے کے جائیں گے، اس لیے وہ جلدی نہیں آتے ہیں، دیر میں آتے ہیں۔ اور خدا نہ خواستہ اگر چھوڑ دیا تو پھر ہمیشہ کے لیے لڑائی ہے۔ ارے ہوتا نہیں ہوتا، یہ سب باتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک آدمی کی وجہ سے 70 آدمی 100 آدمی سب کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ہم تو سمجھ رہے ہمارے وہاں تو بارات ہے لہذا آج پوری رات کالی کریں گے، مگر یہ سزا سب کو کیوں دے رہے ہیں آپ؟ یہ کیا ہے؟ سب معاشرت کے خلاف ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے، یعنی صرف یہ نیکی نہیں ہے تم اپنا چہرہ کر لو مشرق یا مغرب کی طرف، ولکن البر من آمن باللہ، لیکن نیک آدمی تو وہی ہے، اصلی نیکی یہ ہے، اور اصلی نیک آدمی وہ ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو۔ ایمان اگر نہیں ہے تو کوئی نیکی اللہ کے وہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ پر ایمان ہو، خالی اللہ پر ایمان ہو۔ والیوم الآخری، آخرت کے دن پر ایمان ہو۔ آخرت کے دن پر ایمان کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرے کے برابر نیکی کرے گا اس کا بدلہ ملے گا، اور جو ذرے کے برابر کسی کا دل دکھائے گا، یہاں خوب دل دکھائے ہیں نا، وہاں اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ نیکیوں کا گودام اس کے پاس تھا، ہیں عمرے پہ عمرے، شوق ہو گیا عمرہ کرنے کا، عمرے پہ عمرے ہو رہے ہیں، قرضہ نہیں دے رہے ہیں، جن کا پیسہ باقی عمرہ کرنے جا رہے ہیں ہر سال، ہیں بیوی کا علاج نہیں کرا رہے، عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ بہت سے عمروں کا ثواب، بہت سی نمازوں کا ثواب، اور سمجھ رہے ہیں ہم تو بڑے دیندار، آج قیامت کے دن بڑا مزہ آئے گا، اور وہاں اعلان ہو رہا ہے لوگوں یہ فلاں آدمی ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، کسی کا حق اس پر تو نہیں ہے، اگر حق ہو تو آ کے وصول کر لو۔ اب اعلان ہونے کے بعد ایک لمبی سی فوج چلی آ رہی، محلے والے بھی ہیں، غیر محلے والے بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، ان میں کون ہے؟ اپنے بھی ہیں اور غیر بھی ہیں، ان میں بیوی صاحبہ بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں۔ بیوی صاحبہ کہہ رہی ہیں اے اللہ یہ حاجی بھی تھا اور نمازی بھی تھا، مگر اس نے نکاح کے وقت جو مہر بندھایا تھا اس نے وہ مہر میرا نہیں دیا، مجھے چاہیے۔ اب بتائیے آپ، اب وہاں کہاں سے دے گا مہر؟ وہاں پیسے ہی نہیں، وہاں تو ایک ہی کرنسی نیکیاں ہیں، کہ اس کی نیکیاں لے لو۔ تو بیوی کہے گا نہیں میرا شوہر ہے، چھوڑ دو اس کو، یہ کہے گی۔ جس بیوی کو آپ نے ساری زندگی حق سے محروم رکھا وہ ترس کھائے گی آپ کے اوپر۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، جب سور پھونک دیا جائے گا سارے رشتے ناطے قرابت سب ختم۔ سب سے زیادہ چاہنے والی ماں ہوتی ہے، مگر قیامت کے دن ماں ماں نہیں رہے گی، باپ باپ نہیں رہے گا۔ ماں یہ تمنا کرے گی اولاد پر میرا کوئی حق نکل آئے، اس کی نیکی مجھے مل جائے۔ باپ تمنا کرے گا کوئی حق نکل آئے مجھے نہیں مل جائے، اور میری اولاد جہنم میں جاتی ہو جائے، میرا کام بن جائے ہم جہنم سے بچ جائے۔ جب ماں کی محبت بدل جائے گی تو بیوی صاحبہ کی محبت قائم رہے گی نا۔ دوستی کی رہی اب کس سے توقع یارو، دشمنے جا ہوا جب دل سا مہرباں اپنا، جب اپنا دل ہی دل نہ رہا تو دوسرا آدمی ہمارا کیا خیال کرے گا؟ تو اب کسی کی اذیت پہنچائی تھی، اپنے گھر کا کوڑا نکالتے تھے،
اور دوسرے کے گھر پہ ڈال دیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی معذرت کی ضرورت نہیں۔ وعدہ کرتے تھے، وعدہ خلافی کرتے تھے، بار بار دوڑاتے تھے، پھر اس کو تنخواہ دیتے تھے، ارے ہے ہی نہیں۔ ایسے نہ معلوم کتنے معاملات ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ اللہ فرما رہا والیوم الآخر، نیک آدمی وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ جتنا پکا ایمان ہوگا اتنا ہی آدمی دوسروں کا حق مارے گا نا، نہیں مارے گا۔ وہ ایک پیسہ نہ رہ جائے کسی کا، میرا چاہے رہ جائے، کسی کا بقایا ہمارے اوپر نہ رہے، یہ فکر ہوگی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور یہودیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے ہم دیندار ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہماری مغفرت کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ کرے اللہ پر ایمان رکھتا ہو۔ یہودی اللہ پہ ایمان کیسے رکھتے تھے؟ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا کون ہے؟ حضرت عزیر ہے، یہ ایمان ہوا۔ عیسائی کا ایمان کیسا اللہ پر کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، اور پھر بھی کہہ رہے ہم دیندار، نحن ابناء اللہ، ہم انبیاء کی اولاد، اسی پہ فخر کر رہے ہیں اور ناز کر رہے ہیں۔ آخرت پر یقین کیسا تھا؟ یہودی لوگ عربوں کا پیسہ دبا لیتے تھے، مار لیتے تھے، اور کہتے ان کا پیسہ لینے میں کوئی حرج نہیں، اللہ کے وہاں پکڑ نہیں ہوگی۔ وہ یہودیوں کی کوکھ سے پیدا ہونے والا جو ایک فرقہ ہے وہ بھی یہی کرتا ہے کیا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہمارے گناہ ان کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور ان کی نیکیاں امام سے محبت کرنے والے کو دے دی جائیں گی، قصہ پاک ہے۔ اور ان کو ستانے میں، ان کا پیسہ لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے وہ لوگ جب پیسہ لوگ بہت بھروسہ کرتے ہیں اور بعد میں جب وہ دھکا دیتے ہیں تو احساس ہوتا اس لائق نہیں رہتے، اٹھ کے کھڑے ہو۔ ایک مثال نہیں ہے، ایک صاحب نے کہا کہ آپ جو بات کہتے ہیں اس میں شدت ہے۔ میں نے کہا جی نہیں، میرے دیکھے ہوئے ہیں مشرق و مغرب کے میخانے، یہ حقیقت ہے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ آئے، 1-2 سال کے بعد روتے ہوئے، کیا ہوا؟ کہنے آپ کہہ رہے 14 آنے یہ ایسے، میں کہتا ہوں 16 آنے یہ ایسے۔ کیا؟ اذیت پہنچانے میں ثواب مل رہا ہے، پیٹھ پہ ہاتھ مارا اور بھائی ٹھیک ہے آپ، ایک حج ایک عمرے کا ثواب۔ یہ آخرت پر ایمان ہے۔ اللہ فرماتا والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور فرشتوں پر ایمان رکھتا ہو۔ فرشتوں پر ایمان کیا؟ فرشتے اللہ کی نور سے بنی ہوئی مخلوق ہے، اور یہ اپنی شکلیں بدلنے پر قادر ہیں، جس شکل میں چاہے اپنے آپ کو تبدیل کر لے۔ اور فرشتے مرد اور عورت میں نہیں ہوتے، ان کی نسل بھی نہیں چلتی، یہ کھاتے بھی نہیں ہیں اور پیتے بھی نہیں ہیں اور یہ سوتے بھی نہیں ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ ہر وقت اللہ کی تسبیح پڑھنا، ذکر کرنا۔ اللہ فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کہتے، وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی پوری دنیا مل کے سفارش کرے ملک الموت سے کہ یہ وزیر اعظم ہیں، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، یہ بڑے اللہ والے، ان کی ہم کو بڑی ضرورت ہے، یہ بچہ ہے یتیم ہے، اس کے سر پہ کوئی نہیں ہے، ارے تھوڑی مہلت دے دیجیے اس کو، اس کی جان نہ نکالیے، تو ملک الموت کیا کہیں گے؟ کر دیتے ہیں ایسا؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ایک کے حکم کے پابند ہیں، تم رو یا دھو، افسوس کرو یا نہ کرو، ساری دنیا کی دولت ڈال دو۔ بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے تھے، اتنی دیر میں ایک آدمی آ گیا، خیریت، آپ کون صاحب ہیں؟ بغیر اجازت کے آپ آ گئے؟ کہلے مجھے نہیں پہچانتے آپ؟ کل جبھی تو پوچھ رہے ہیں۔ کہا انا من لا یہاب الملوک، ہم وہ ہیں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتے،
ولا یمنع القصور، اور محلات اور پہرے اور گیٹ کیپر اور دربان، سیکورٹی دستے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ ولا اقبل الرشا، اور میں رشوت کو بالکل قبول نہیں کرتا ہوں۔ یہ ہے ملک الموت، یہ ہے فرشتے۔ فرشتوں سے غلطی بھی نہیں ہوتی، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہودیوں کا فرشتوں پر ایمان کیسا تھا آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا حضور پاک علیہ السلام سے کہ اگر میرے سوالوں کا آپ جواب دے دیں ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے کہا پکا وعدہ ہے؟ کہ ہاں وعدہ ہے۔ ہر سوال کا آپ نے جواب دے دیا۔ آپ نے فرمایا بس سمجھ لیجئے مسلمان ہو جاؤ گے۔ کہ بس ایک سوال بچا ہے، وہ کیا کہ آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر کون سا فرشتہ آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو تمام پیغمبروں کے پاس آتے تھے وہی تو آتے ہیں، سید الملائکہ حضرت جبریل۔ کہنے لگے اگر میکائیل آتے تو کلمہ پڑھ لیتے، یہ جبریل جو آتے ہیں نا یہ ہمارے پکے دشمن ہیں۔ بڑے اللہ تعالیٰ کے آرڈر لے کے آتے تھے، بڑے سخت سخت آرڈر لے کر کے آتے تھے، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ یہ فرشتوں پر ایمان ہوا؟ فرشتے کی اپنی مرضی ہے؟ جبریل جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی اپنی مرضی کے مالک نہیں ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا جبریل تم بہت دیر میں آتے ہو اور میرا جی یہ چاہتا ہے کہ تم بولو کیوں؟ جبریل جب آتے تھے تو اللہ کا پیغام لے کر کے آتے، محبوب کا پیغام میسج، تو جی چاہے گا نہیں چاہے گا؟ تو حضرت جبریل کہنے لگے جتنا جی آپ کا چاہتا اس سے زیادہ جی میرا چاہتا آپ سے ملے، مگر مجبوریاں ہیں۔ کیا مجبوری ہے؟ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم نہیں اترتے ہیں مگر آپ کے پروردگار کے حکم کے بعد۔ آج تک زمین پر ہم نے اپنی مرضی سے کبھی قدم نہیں رکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا وہ ہمارے دشمن ہیں۔ یہ ایمان ہوا فرشتوں پر؟ انہی سے مقتدا ان کے فالوور جو ہیں ان کے پیچھے چلنے والے وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضرت جبریل تو آئے تھے حضرت علی کے بعد وحی لے کر، وہ غلطی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کے پہنچ گئے۔ آپ بتائیے معصوم ہیں؟ یہ غلطی، یہ فرشتوں پہ ایمان۔ فرما اللہ تعالیٰ نے والکتاب والنبیین، اور جو کتاب پر ایمان رکھتا ہو، کون سی والی؟ توریت پر خالی ہے نا، انجیل پر صرف زبور پر جی نہیں، آسمان سے نازل ہونے والی ہر کتاب پر ایمان رکھتا ہو کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، اگرچہ اس میں بعد میں گڑبڑی ہو گئی لیکن تھی یہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب، وہی ایمان والا ہے۔ اور یہودی توریت پر ایمان رکھتے تھے، عیسائی انجیل پر ایمان رکھتے تھے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن کو بولو نہیں مانتے۔ تو ایمان کہاں ہوا؟ عقیدہ ہی خراب۔ عیسائی بھی انکار کر دیتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہودی اور عیسائی قرآن پر ایمان کیا رکھتے، یہ لوگ خود اپنی کتابوں پر بھی ایمان نہیں رکھتے تھے۔ کیوں؟ ان کی کتابوں میں ذکر تھا کس کا؟ آخری پیغمبر کا، علامات تھی، صفات تھی، انہوں نے پہچانا، اور پہچاننے کے بعد بھی آپ کی نبوت کو انہوں نے مانا نہیں۔ یہ یہودی اور عیسائی صرف قرآن کے منکر نہیں ہیں بلکہ یہ توریت کے منکر ہیں، یہ انجیل کے بھی منکر۔ اللہ اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم تو نماز پڑھتے ہیں، وہ نمازی پہ فخر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ والنبیین، اور تمام نبیوں پر جو ایمان رکھتا ہو وہی صاحب کمال ہے، وہی نیکی کرنے والا ہے۔ یہودیوں نے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا، اور اتنے سخت دل ہوتے ہیں یہودی۔ ایک یہودی لڑکا تھا
وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. وہ بیمار ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے معراج پرسی کے لیے صحابہ کے ساتھ. اس کا آخر وقت تھا اور باپ اس کے سرہانے توریت کی تلاوت کر رہا تھا. اس لیے جب ہر جگہ سے جواب ہو جاتا ہے تو اب دعا کرو اللہ اپنی کتاب کی برکت سے شفا دے دے. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہیں قسم ہے اس خدا کی جس نے موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی، کیا اس کتاب میں میرا بھی ذکر ہے؟ آخر وقت ہے، لڑکا مر رہا ہے، یہودی کھڑا ہوا تلاوت کر رہا ہے، اللہ کے نبی قسم دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں میرا بھی ذکر ہے؟ تو اس یہودی نے کہا اس میں آپ کا کوئی ذکر نہیں. یعنی ایسے وقت میں بھی جھوٹ بول رہا ہے. وہ جو بچہ تھا اخیر وقت جس کا تھا اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر توریت میں ہے، میرا باپ جھوٹا ہے، تفصیل کے ساتھ آپ کا تذکرہ ہے، آپ کے خلفاء کا اور آپ کے صحابہ کا اور آپ کی امت کا تذکرہ ہے. اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اور اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ فرمایا اب اس کی غسل دو، کفن پہناؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، یہ تمہارا بھائی ہے. اللہ نے عین مرنے سے پہلے نبی کی خدمت کی برکت سے اسے ایمان دیا، مگر باپ محروم تھا، محروم رہا. اللہ فرماتا ہے لیکن نیکی کرنے والا تو وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہو، کتاب پر ایمان رکھتا ہو، تمام نبیوں پر ایمان رکھتا ہو. بس خالی ایمان رکھتا ہو قصہ ختم؟ جی نہیں. وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ کا نماز اگر بتائیے تو 1000 پڑھ سکتے ہیں 5000 روپے خرچ کر دیجئے اللہ کے راستے میں، کہیں یہ نہیں ہو پائے گا. چمڑی جائے تو جائے، دبڑی نہ جائے. یہ ایمان ہے. مسجد میں جب مانگا گیا صرف پڑھنا ہے، مسجد میں کچھ کام ہونا ہے تو باقاعدہ تلاش کر رہے ہیں کوئی چھوٹا سا سکہ مل جائے، اور جیب بھری ہے نوٹوں سے، بڑے بڑے نوٹ، اس لیے کہ بڑے کے گھر میں دے رہے ہیں لہذا سب سے چھوٹا نوٹ تلاش کر رہے ہیں. وہی دے رہا ہے ان کو، اسی نے ان کو دیا، ان کی جیبیں بھری ہیں، اسی کے گھر میں دینے کے لیے ٹوٹا سکہ تلاش کر رہے ہیں. اور ٹوٹا اگر نہیں ملا تو آگے بڑھا دیا غلے کو، اور ٹوٹا ملا تو دے دیا. یہ عام مزاج ہے. ایک آدمی نے پیچھے سے دیکھا، ایک آدمی نے 100 کا نوٹ ڈال دیا تو اس کو بڑی حیرت ہوئی، سب لوگ ٹوٹے سکے تلاش کر رہے ہیں، یہ کتنا دریا دل آدمی ہے کہ اس نے 100 کا نوٹ ڈال دیا، بتائیے. تو ان سے پوچھا آپ کو اللہ نے بڑی سخاوت عطا فرمائی ہے اور بڑے اچھے آدمی ہیں آپ، بتائیے سب لوگ یہ تلاش کر رہے ہیں، آپ نے 100 کا نوٹ دیا. کل وہ آپ ہی کی جیب سے تو گرا تھا. یعنی یہ سخاوت جو ہو رہی ہے وہ اپنے مال پہ نہیں ہو رہی، کس پہ؟ یہ حلوائی کی دکان کے اوپر فاتحہ ہو رہا ہے، خریدی نہیں مٹھائی، ساری کی ساری دکان پہ قسم قسم کی مٹھائیاں، وہیں فاتحہ کر دیا. فرمایا یہی نہیں ہے دین اور ایمان. وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور وہ دیتا ہو مال، خرچ کرتا ہو مال، عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں. یہ شرط ہے، مال تو خرچ کیا، کہلے ہمارا نام لکھ لو، 1,00,000 روپیے فلاں صاحب نے دیے ہیں، فلاں صاحب نے پتھر مسجد میں لگوائے، اعلان ہو رہا ہے، اور جہاں اعلان نہیں ہو رہا ہے وہاں 5 روپے بھی نہیں دے رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت میں پیسے نہیں دیے ہیں آپ نے، کاہے کے لیے دیے؟ نام و نمود کے لیے دیے. نام و نمود کی تو اتنی کوشش کرتے ہیں لوگ. ایک صاحب نے کیا کیا، ایک مسجد بن رہی تھی، مسجد بنتی رہی، کہلے گیٹ ہم بنوائیں گے. آخر میں انہوں نے گیٹ بنوایا اور اس کے اوپر پتھر لکھوا دیا اپنے نام کا کہ فلاں صاحب نے اس سے تعمیر کرایا. یعنی پوری مسجد انہوں نے بنوائی، حالانکہ خالی اس میں ریاکاری، اس میں بھی دکھاوا، اللہ کے گھر میں بھی.
جیسے لگتا ہے مرنا ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ مال دیتا ہو، خرچ کرتا ہو اللہ کی محبت میں، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہو اس مال کی محبت کے باوجود۔ مال کی محبت کے باوجود کا مطلب پتہ چلا مرنے والے ہیں، ملک الموت آ رہے ہیں، تو کہنے یہ جو ہے مکان مسجد میں ہم دے رہے ہیں۔ اب مسجد میں دے رہے ہو تم جب تمہیں مرنے کا یقین ہو گیا۔ فرمایا ان تصدق وانت صحیح وشحیح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین صدقہ وہ یہ ہے تم صحت مند ہو اور تمہیں مال کی ضرورت بھی ہو اور تمہیں اندیشہ بھی ہو اگر خرچ کر دیں گے غریب ہو جائیں گے، اور اگر نہیں دیں گے تو ہمارے پاس دولت بڑھ جائے گی، پھر بھی صدقہ کرو۔ یہ فضیلت والا کام۔ ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اولاً تو مال نکلتا ہی نہیں، اور اگر نکلتا بھی ہے تو کون سا والا بتائیے؟ جو استعمال کے لائق نہیں رہتا۔ 3 وقت سے دال کھائی جا رہی گھر پہ، اب اس کے بعد بیٹی نے کہا امی یہ تو تھوڑی سی اس کا مزہ بدل گیا ہے، کہ امام صاحب کا ٹفن آ رہا ہوگا، دے دینا، مؤذن کا ٹفن آئے گا۔ ارے یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ دیتے ہیں۔ کب دیتے ہیں؟ شادی میں دعوت ہوتی ہے نا، تو سارے رشتہ داروں کو دعوت کی، مگر جو اللہ کے نبی کے مہمان ہیں ان کی بھی دعوت ہوتی ولیمے میں۔ ارے اللہ کے نبی جن کے صدقے میں کھاتے ہیں اور پیتے ہیں ان کی بھی دعوت کرتا ہے کوئی؟ اللہ کے نبی کے مہمان کون ہیں؟ کہا جو قرآن پڑھ لے اور حدیث پڑھ لے مدارس میں۔ کسی ولیمے میں دیکھا آپ نے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کے مہمانوں کو اگر آپ کھلائیں گے تو پھر اللہ کے نبی خوش ہوں گے، اور اللہ کے نبی خوش ہوں گے تو پھر اللہ خوش ہوگا، اور اللہ جب خوش ہوگا تو آپ فقیر ہو جائیں گے نا۔ بولو، ہوتی ہے کبھی دعوت؟ ہوتی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ مہمان کم آئے، کھانا زیادہ بچ گیا۔ اب صاحب اس کو اگر بٹوایا نہ گیا تو یہ ہو جائے گا خراب، تو خراب ہونے سے بچانے کے لیے کا مدرسے بھیج دو۔ یہ کیا ہے؟ آتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ نہیں ہے، یہ مال آپ کو پسند نہیں تھا، آپ کی نظر میں یہ ضائع ہونے والا تھا اس لیے آپ نے دے دیا، یہ نیکی نہیں ہے۔ ہاں اصلاً بھی آپ دعوت کرتے ہیں، کس کی؟ اللہ کے رسول کے مہمانوں کی، اصلاً بھی کرتے، خالی انہی کی دعوت، صرف انہی کی دعوت اور کسی کی نہیں۔ ان کی دعوت کب کرتے ہیں؟ جب سیرا باندھا جاتا ہے، جب ولیمہ ہوتا ہے نہیں، جب کوئی مر جاتا ہے، تیجا، 40واں، برسی، یہ کھانا آپ کھلا کس کو رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کو۔ سوچئے آپ، تصور کیجئے ہیں کہاں ہم، ہماری سوچ کتنی گندی ہے۔ مہمان کی عزت میزبان کی عزت ہے، اور مہمان کی توہین میزبان کی توہین۔ یہ ہے کس کے مہمان؟ اور جب وہی کھانا پہنچا تیجے کا اور 40ویں کا، تو یہ روز تو پہنچتا نہیں، جب کوئی مرے گا جبھی تو جائے گا۔ تو بچے کیا کریں گے کہ اچھا کھانا جبھی آتا ہے جب کوئی مرتا ہے، لہذا اللہ ان سب کی عمروں کو بڑھا دے، یہی دعا کریں گے وہ کہ جلدی جلدی مرے لوگ، روز کھانا ہے۔ کسی طرح تو سوچئے۔ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور وہ مال کو دیتا ہو اللہ کی محبت میں، ایک مطلب نام نمود کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسرا مطلب
مال کو دیتا ہو مال کی محبت کے باوجود، لیکن پتہ چلا اب فیشن نکل گیا، اب کوئی نہیں خریدے گا اسے، لہذا یہ صدقہ کر دو، یہ ردی ہو گیا، اب دے دو۔ جب نہیں رہتی کوئی شے کام کی، اس کو کر دیتے ہیں اللہ نام کی۔ جب کوئی چیز کام کی نہیں رہتی تو اللہ کے نام پہ دے دو۔ اس سے کیا اندازہ ہوا؟ اللہ کی عظمت دل میں بہت ہے نا۔ بولو، جو چیز خراب ہو گئی وہ اللہ کے نام پہ دے رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، تمہارے لیے لڑکے ہیں اور لڑکیاں تم نے اللہ کے لیے رکھی۔ جس لڑکی کو پیدائش کو تمہیں پسند نہیں ہے، جس کی وجہ تم لڑکی کو زندہ دفنا دیتے ہو اور منہ چھپاتے ہو، چہرہ تمہارا اتر جاتا ہے، اور تم کہتے ہو فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور خود اپنے لیے بیٹے پسند کر رہے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِیزَىٰ، تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، یہ تو بڑی ظالمانہ تقسیم ہے، بڑے بے حیا ہو تم۔ گوشت جب ہم لوگ خریدنے جاتے ہیں تو کون سا خریدتے ہیں؟ بوڑھی راس کا نا، ہے نا، کہ بہت بوڑھی راس ہو اسی کا دینا، بریانی کے لیے، کباب کے لیے، قورمے کے لیے۔ کون سا گوشت خریدا جاتا ہے؟ ہاں، بچے کا، جوان کا، ہے نا، کوئی بوڑھا نہیں پسند کرتا۔ اور زندگی بھر دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اس کے بعد جب حج کرنے جاتے ہیں تو کب جاتے ہیں؟ کب جاتے ہیں؟ بڑھاپے میں۔ دیکھیں جا کر کے آپ منظر، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش بڑے ضعیف، کمزور، خود بھی مشکل سے چل رہے ہیں، دوسروں کو اذیت ان کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ دوسرے ملکوں کے لوگ غیر شادی شدہ نوجوان سب آ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ جب نہیں رہتی کوئی شے کام کی، اس کو کر دیتے ہیں اللہ نام کی۔ ہے کل اب مسجد میں پڑھ رہو، سارے شوق پورے ہو گئے، اب بڑھاپا ہے، اب گھر والے بھی پوچھ نہیں رہے، اب نماز کی پابندی کر لو، ہے یہ نہیں؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور وہ مال کو دیتا ہو رشتہ داروں کو، مال کی محبت کے باوجود اچھا ہے پھر دے رہا ہے، یہ اچھا یہ لیجئے، یہ اللہ کے نام پر ہوگا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے قربانی کر رہے ہیں، 2 بکرے ہیں، ایک اللہ کے رسول کے نام پر، ایک اپنے لیے۔ تو کون سا کریں گے؟ جو بہت دبلا پتلا تو حضور کے نام پہ ہے، یہ محبت ہے۔ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، 2 مطلب، اور تیسرا مطلب وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور وہ مال کو دیتا ہو مال کی محبت کے باوجود، یعنی وہ مال کی اس کو ضرورت ہو اور پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے رہا ہے، یہ ہے حقیقت میں نیکی۔ پتہ چلا کسی مطلب کا نہیں رہا، کسی کو دے دیا تو یہ صدقہ تھوڑی ہے، لیکن پھینکنے سے تو اچھا ہے کسی کے کام آ جائے، مگر یہ صدقہ نہیں ہے۔ ارشاد فرما اللہ تعالیٰ نے کس کو دے؟ مال کس کو دیتا ہو؟ ذوی القربا، رشتہ داروں کو۔ کون سے رشتہ دار؟ وہ رشتہ دار جو معذور ہو گئے، اپاہج ہو گئے، کوئی کمانے والا نہیں ہے، فرمایا ان کو مال دیتا ہو۔ ان رشتہ داروں میں سب سے پہلا نمبر کس کا آتا ہے؟ سب سے مضبوط رشتہ کس سے؟ باپ سے اور ماں سے۔ یہ وہ مال نہیں ہے جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، اس لیے کہ ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، وہ رشتہ دار جو معذور ہیں، مجبور ہیں، رشتہ داروں پر واجب ہے وہ ان کے خرچے کا، ضرورتوں کا انتظام کریں۔ فرمایا وَالْيَتَامَىٰ،
رشتہ داروں کا سب سے پہلے ذکر کیا، یتیموں کا ذکر بعد میں. کیوں؟ رشتہ داروں کی مدد کرنے پر اللہ ڈبل ثواب دیتا ہے. کتنا؟ ڈبل. ایک صدقے کا اور ایک رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کا. اور بہت بڑا بدنصیب ہے وہ آدمی جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا. اس لیے کہ بڑا نفع کا سودا ہے جو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے. کیا سودا ہے؟ کہ جلدی مرنا کون چاہتا ہے بھائی؟ ہاتھ اٹھاؤ. ارے جلدی جلدی کون چاہتا ہے مر جائے؟ کون چاہتا ہے کہ زندگی میں برکت ہو؟ ہاتھ اٹھاؤ. ہاں سب چاہتے ہیں نا. اچھا کون چاہتا کاروبار میں پیسہ بہت لگے مگر بالکل کاروبار خراب ہو جائے؟ کوئی چاہتا ہے؟ کاروبار میں برکت ہو، زندگی میں برکت ہو، اور کہے میں کاروبار میں برکت ہو، ہر آدمی چاہتا ہے. تو اس کے لیے 1000 دانے کی تسبیح نہیں پڑھنا ہے آپ کو. تہجد کی نماز میں اٹھ کر کے اللہ کے سامنے رونا نہیں ہے. اس کے لیے اگربتی نہیں پڑھوانا ہے. اس کے لیے آپ کو پیسہ نہیں خرچ کرنا ہے کسی کو دینا. فرمایا اس کا ذریعہ کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک کا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہاتھ پیروں سے خدمت کی ضرورت، ہاتھ پیروں سے خدمت کر دو. راشن کارڈ بنوانا بنوا دیا، ڈاکٹر کو دکھانا ہے دکھا دیا، کوئی مزاج پرسی کرنے والے نے مزاج پوچھ لیا، ان کی ضروریات کو پورا کر دیا. اگر یہ کرو گے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، آپ کی ہر بات سچی ہے، زندگی میں بھی برکت ہوگی. اور بولو، اور جو آدمی ایسا نہیں کرتا اس کا مطلب وہ چاہتا ہے میری زندگی گھٹ جائے اور مال میں برکت بھی نہ ہو. اب کون کون تیار ہے بھائی اس کے لیے؟ کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَعَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور رشتہ داروں میں سب سے پہلے ماں آتی ہے، باپ آتے ہیں، قریبی سگے رشتہ دار. زکوٰۃ نہیں ان کو دی جا سکتی مگر دوسرے مال سے کرو، نفلی صدقہ ہوگا. وہ تم صدقہ کرو گے، ان کی ضروریات پوری کرو گے، تمہارے نفلی صدقے میں اسے لکھا جائے گا اس نے صدقہ کیا اللہ کے وہاں. پھر ارشاد فرمایا وَالْيَتَامَىٰ، اور جو مال دیتا ہو یتیموں کو. یتامہ یتیم کی جمع. یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہ ہمارے وہاں تو ہم تو نہیں دیتے کسی مدرسے میں زکوٰۃ. کیوں؟ ہمارے وہاں وہ ایک یتیم آتے ہیں ان کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. کتنی عمر ہے ان کی؟ کہلے 50 سال کی ہے. وہ 50 سال کے ہو گئے، یتیم ابھی بھی ہے. لا یتم بعد البلوغ، بالغ ہونے کے بعد یتیمی ختم. یتیم زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. یتیم بھی ہو اور بولو غریب بھی ہو. یتیم تو ہے مگر اس کے باپ بہت پیسہ چھوڑ کر کے گئے ہیں، یہ یتیم ہے مگر زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. بعض لوگ یہی سمجھتے وہ بیوہ ہے وہ آتی ہیں. اب بیوہ کیسی ہیں؟ ایک میری حال ان کا چل رہا ہے مگر بیوہ ہے، انٹرنیشنل فقیر، چاہے جتنا آ جائے. منہ سے بس کر نہیں سکتے یہ خدا کے بندے، گر حریصوں کو خدا ساری خدائی دے دے. فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور وہ مال خرچ کرتا ہو اللہ کی محبت میں، مال کی محبت کے باوجود، اور دینے کو بھی محبت کے ساتھ خرچ کرتا ہو. محبت کے ساتھ مطلب کہنے لگے جانور بہت مہنگا ہے، اب کی قربانی کرنا تو بہرحال بہت مہنگا ہے، تو یہ کیسے کر رہے ہیں آپ؟ محبت کے ساتھ ہے، محبت سے کر رہے ہیں. کہنے صاحب 4 لاکھ خرچ ہو رہا ہے حج میں، سوچئے اتنا مہنگا ہو گیا، اب کرنا تو پڑے گا بھائی. یہ کرنا پڑے گا کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب یہ محبت نہیں ہے، بوجھ سمجھ رہے ہیں آپ. اللہ فرماتا ہے یہ نیکی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ 1 لاکھ کا بکرا تھوڑی دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے.
لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، اللہ کے پاس نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ کھال پہنچتی ہے، اللہ تو تمہارا تقوی دیکھتا کس دل سے تم کر رہے ہو۔ اور دل میں چور ہے، 50 آدمیوں تو کہہ چکے بہت مہنگا ہے بہت مہنگا ہے بہت مہنگا، اور پھر کر رہے ہو ہے۔ لڑکے کو دے رہے کوئی چیز، اپنی لڑکی کو کوئی چیز جہیز میں، اور کہہ رہے ہیں بہت مہنگی ہے بہت مہنگی ہے بہت مہنگی، کہتا ہے کوئی؟ ارے مہنگی ہوا کرے، لڑکی ہماری خود بہت مہنگی، بیٹا ہمارا خود بہت مہنگا، مگر اللہ کے راستے میں جب دے رہے ہیں کہ بہت مہنگا ہے۔ یہ کیا چیز ہے، سمجھ سے باہر۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے والیتامی والمساکین، اور مسکینوں کو دیتا ہوں، محتاجوں کو، رشتہ دار یتیم ہوں چاہے غیر رشتہ دار ہوں، مسکین رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار، محتاج ضرورت مند، وابن السبیل، اور مسافروں کو پیسہ دیتا ہے، جیب کٹ گئی، پہنچنے کی کوئی سبیل نہیں، ان کی مدد کرتا ہے۔ وفی الرقاب، اور گردنوں کے چھڑانے میں پیسہ دیتا ہے۔ یہ گردنوں کے چھڑانے کا مطلب کیا؟ یعنی غلام ہے، اس کے آقا نے کہا اتنا پیسہ لا کے دے دو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ دوسرا آدمی کھٹ سے سمجھتا ہے یہ نیکی ہے، اس نے اتنا پیسہ یا تھوڑا پیسہ دے دے باقی تم کر لینا، یہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ ہے نیکی کا کام۔ آزاد کر دیا غلامی سے۔ گردنوں کو چھڑانے کا مطلب یہ بھی ہے ظلماً اس کو قید کر لیا گیا۔ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد جیلوں میں ہے، صرف شبہات، حقیقت میں مجرم ہیں بھی نہیں مگر ہیں، قانون کے اعتبار سے پڑے ہوئے ہیں۔ اب ان کی پیشی کے لیے بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے، تو فرمایا نیکی یہی نہیں ہے جو بیوائیں آ رہی ہیں 70 سال سے آپ کے وہاں، انہی کو آپ دے رہے ہیں۔ یہ جو مظلوم قیدی ہیں، ان کے چھڑانے میں، ان کو سزا سے بچانے میں، وکیل کی فیس میں خرچ کرنا، یہ بھی نیکی، یہ بھی نیکی ہے۔ فرما گردنوں کے چھڑانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے اللہ نے کبھی بہت نوازا تھا، نیک آدمی ہے، حالات خراب ہو گئے، قرض سے دبتا چلا گیا، اور قرض خواہ اس کے گھر پہ آ کے کنڈیاں بجا رہے ہیں، بے عزتی کر رہے ہیں، تم نے ہمارا پیسہ نہیں دیا، کوئی سبیل نہیں ہے دینے کی۔ اس کی عزت کو بچانے کے لیے ایسے مقروض آدمی کی مدد کر دینا، یہ گردنوں کو چھڑانا ہے۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے، پسند نہ ہوتا تو قرآن میں اللہ ذکر کیوں نہیں کرتا؟ اور جب اللہ کا پسندیدہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اللہ فرماتا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، یہ سارے کام کر لیے، ابھی نیکی ختم نہیں ہوئی، اتنا کافی ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، کہ ہم نماز تو نہیں پڑھتے مگر ہم جھوٹ بھی نہیں بولتے، سبحان اللہ، نماز آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز تو بہت بڑی نیکی ہے۔ کیا کہا؟ من اقامہا فقد اقام الدین ومن ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز داڑھی نہیں ہے، نماز ہے، نماز۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرک نہ بنو۔ نماز نہ پڑھنا یہ مسلمانوں کا نہیں، مشرکوں کا طریقہ ہے، تم مسلمان ہو کر کے وہی کام کر رہے ہو۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی دیتا ہو۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے، پہلے کیا کہا؟ مال دیتا ہو، ارے سنا نہیں سنا؟ رشتہ داروں کو، یتیموں کو، غریبوں کو، مسافروں کو، کہا نہیں کہا؟ اب یہ اگر زکوٰۃ دیتا ہو تو زکوٰۃ میں کیا ہوتا؟ مال نہیں دیا جاتا؟ جب زکوٰۃ میں مال دیا جاتا ہے تو اس سے پہلے یہ مال دینے کا ذکر کیوں ہے؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ ہے۔ مسلمان یہ سمجھتا ہے ہم نے زکوٰۃ دے دی بس ہمارا فرض ختم ہو گیا،
جی نہیں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ مسلمان کے مال میں اور بھی حقوق ہیں۔ اور کیا حقوق ہیں صاحب؟ وہ جو بچے ہیں، وہ جو خاندان کے یا جو رشتہ دار ہیں وہ معذور سے ہیں، ان کے اوپر خرچ کر، اور وہ ایسے رشتہ دار ہیں زکوٰۃ دے نہیں سکتے، ان کی ضرورت کو الگ سے صحیح مال سے پورا کرنا بھی واجب ہے۔ پتہ چلا ایک آدمی ہے اور اگر اس کا علاج نہ ہوا تو مر جائے گا، دوا کی ضرورت ہے، آپ نے کیا کہا؟ کہنے اب ہم کہاں سے دوا ان کو دلائیں، ہم تو زکوٰۃ نکال چکے ہیں، ہم تو زکوٰۃ نکال چکے، اس کی جان بچانا فرض ہے، نکال چکے ہیں آپ زکوٰۃ، اس سے کیا ہوتا؟ الگ سے پیسہ خرچ کرنا اس کی جان کو بچانا فرض ہے۔ اور کیا کہ زکوٰۃ تو ہر سال فرض ہے اور نصاب پر فرض ہے، مگر یہ چیزیں جو فرض ہیں یہ ہمیشہ فرض نہیں ہے۔ کب فرض ہے؟ جب ضرورت ہو، جب ضرورت پیش آئے وہاں خرچ کرنا فرض ہے۔ آپ کسی ایسے علاقے میں گئے، غریبوں کی بستی ہے، وہاں ایک مسجد نہیں، وہاں مسلمانوں کو چاہیے کہ مسجد کی تعمیر کرے، مسلمانوں پر واجب ہے وہاں مسجد تعمیر کرنا، اور مسجد زکوٰۃ کے پیسے سے نہیں ہوتی ہے، تو مسجد، مگر لوگ جاہل ہیں، اتنے جاہل ہیں جنازے کی نماز نہیں آتی ان کو۔ جنازے کی نماز تو بڑے بڑے پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، ان کو بھی نہیں آتی، آپ سب لوگوں کو آتی ہے نا؟ سنیں، جنازے کی نماز، جنازے کی نماز میں کیا فرض ہے؟ جنازے کی نماز ہوتی کاہے کے لیے ہے؟ کاہے کے لیے ہوتی ہے؟ مرنے والے کی مغفرت کے لیے۔ آپ نے کیا کہا؟ امام صاحب تو دعا کر ہی رہے ہیں۔ ارے امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھ رہے تھے، آپ نے آمین کہہ دیا تو آپ کی بھی دعا ہو گئی، مگر جنازے میں امام صاحب زور سے نہیں پڑھتے، کیسے پڑھتے ہیں؟ دیر۔ آپ آمین کہا آپ نے؟ آپ آئے کہاں سے ہیں؟ کہ ناگپور سے آئے ہیں جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے، اور دعا مغفرت کی یاد ہی نہیں۔ سوچئے آپ، اکثر مسلمانوں کا یہی حال ہے، اکثریت کا یہی حال ہے، خالی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 مرتبہ کہا اور ختم۔ بالغ مرد یا عورت ہے، اس کے جنازے کی نماز کے لیے مغفرت کی دعا کیا ہے؟ یاد ہی نہیں۔ نابالغ بچے کی دعا کا یاد ہی نہیں، اور صرف یہی نہیں کہ یاد نہیں ہے، بلکہ یاد نہ ہونے پر بولو کوئی افسوس بھی نہیں۔ وائے نادانی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس ضیاں جاتا رہا، قافلہ لٹ گیا مگر لٹنے کا افسوس بھی نہیں ہے۔ ایسا لگتا مرنا ہی نہیں ہے، جبھی تو یاد نہیں کیا ابھی تک۔ اگر ہم مغفرت کی دعا پڑھیں گے دوسرے کے جنازے پر تو لوگ ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں پڑھیں گے، ہم نہیں پڑھیں گے تو لوگوں کا مجمع تو ہوگا لیکن مغفرت کی دعا نہیں کریں گے لوگ۔ کتنا ضروری ہے آپ بتائیے۔ یہ مغفرت کی دعا کہاں سکھائی جاتی ہے؟ یہ جنازے کی دعا یا نماز کا طریقہ، یہ ساری تعلیم کہاں ہوتی ہے؟ مدرسوں میں ہوتی ہے۔ مسجد ہے، مدرسہ نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ قبروں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، کہ یہ جھنڈے کاہے کے لیے لگے ہوئے ہیں؟ کہ پوری بستی میں کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں، تو جھنڈے لگا دیتے ہیں ہم لوگ، پھر بہت دور سے بستی سے ایک عالم کو بلاتے ہیں اور سب کی اکٹھا وہ جنازے کی نماز پڑھا دیتے ہیں۔ آپ بتائیے کیا ایسے علاقوں میں مدرسے قائم کرنا اور قائم کرنے پر پیسہ خرچ کرنا یہ فرض ہے یا نہیں ہے؟ یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدُوا۔ ختم نہیں ہوئی ابھی نیک کام۔ وہ لوگ جو پورا کرتے ہیں اپنے عہد کو،
جب وہ عہد کر لیتے، کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں اور وعدہ جائز ہوتا ہے تو اللہ فرض کو پورا کرتے، وہی نیک ہیں۔ اور جو ناک کی مکھی بیٹھی ایسے اڑا دیا، وعدہ کیا، یاد بھی نہیں ہم نے وعدہ کیا تھا، ایسے لوگ ہیں نہیں ہیں۔ منافق کی علامت ہے عہد کو توڑ دینا، وعدے کو توڑ دینا، آئے دن وعدہ۔ فرما والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس۔ ابھی نیکی ختم نہیں، وہ جو ثابت قدم رہتے ہیں فی الباساء، غربت کے زمانے میں بھی اپنا ایمان نہیں بیچتے ہیں۔ پتہ چلا عدالت میں کھڑے ہو گئے، اتنے پیسے لے لو ہم جھوٹی گواہی دے دیں گے، نہیں، جان چلی جائے جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ فی الباساء والضراء، فرمایا کس میں؟ تنگ دستی میں، ذرہ تکلیف میں، مصیبت میں، بیماریوں میں، چاہے جتنے بیمار ہو جائیں کسی قبر پر جا کر سجدہ نہیں کریں گے، چاہے جان نکل جائے۔ فرما وحین الباس، اور جنگ کے میدان میں جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے اور دشمن حملہ آور ہو جائے تو ایسے موقع پر بھی صبر کرتے ہیں، اپنے قدموں کو پیچھے نہیں ہٹاتے ہیں، لے زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں، موت دینے والا اللہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ جتنے کام بتائے گئے نیکی کے، جو لوگ یہ سب نیک کام کرتے ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں ایمان میں، دین میں، یہی سچے ہیں، باقی سب کیا ہیں؟ ارے کیا کہیں ہم اپنے منہ سے، کیا ہیں وہ؟ جھوٹے ہیں۔ اللہ کا فتویٰ ہے یہ، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی ہیں جو تقوی والے ہیں اور گناہوں سے بچنے والے ہیں اور نیکیوں پر عمل کر کے آخرت کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی ایک سجدہ بھی یہ نیکیاں کہاں کر پائے گا؟ اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے، اللہ تو نے بتائے ہیں یہ نیک کام اور تو ہی کرا سکتا ہے، اللہ اے اللہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما اور اپنی رحمت سے اس کو قبول بھی فرما، ان گزارشات کو قبول فرما۔ اللہم فاطمہ ناز کا آپریشن ہے کل، اللہ تعالیٰ ان کے آپریشن کو کامیاب فرمائے۔ شفیق کے بھائی لئیق صاحب، وہ الیکشن کے بعد بیچارے گرے، برن میریج ہوا ان کو ایڈمٹ کیا گیا، ان کا آپریشن بھی ہو گیا، مگر ابھی بھی ان کی حالت جو ہے وہ قابل اطمینان نہیں ہے، اس لیے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے اور اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے اور تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ طیب کے بھائی کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ منا بھائی کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے اور امت کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا